بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے ہوم میٹنگ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ تیسرا انگریڈینٹ ہے. اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے نیم لسٹ کیسی بنانی ہے اور پھر نیم لسٹ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیسی آپ نے دعوت دینی ہے. یہ سب کچھ پہلے 2 لیسنز میں بتایا گیا ہے. تیسرے لیسنز کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ جو لوگ آپ انوائٹ کرتے ہیں ان کو آپ نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ہوم میٹنگ کو سکسیس کی گارنٹی بھی کہا جاتا ہے. نمبر آف ہوم میٹنگ سے آپ کی کامیابی وابستہ ہے. جتنی زیادہ تعداد میں میٹنگز ہوگی اتنا ہی آپ اپنے منزل کے قریب جاتے ہیں. ہوم میٹنگ میں کوالٹی سے کوانٹٹی زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کوالٹی میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو پریزنٹ کرتے ہیں تو اگر ایک بندے کی بجائے آپ 10 بندوں کو پریزنٹ کریں گے تو کم از کم 2 سے 3 آپ کے ممبر جوائن ہو جاتے ہیں. دوستو اس کو ہوم بیس میٹنگ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر کام گھر میں ہوتا ہے اور دنیا کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر 65% جو ریزلٹس آتے ہیں وہ ہوم میٹنگ سے آتے ہیں. ہوم میٹنگ میں ایک تو ٹائم کم خرچ ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی کے پاس نہیں جاتے بلکہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ آپ کو ٹریولنگ نہیں کرنا پڑتی کیونکہ ٹریولنگ سے خرچ آتا ہے. اور اگر آپ کسی ہوٹل میں کسی کو بلاتے ہیں تو ہوٹل میں آپ ان کو کافی کاسٹلی چیزیں کھلا پلاتے ہیں اور آپ کا خرچہ بھی زیادہ آتا ہے جس میں محنت کا عنصر بھی شامل ہے. خاص کر جو خواتین ہیں ان کے لیے تو یہ بزنس اور زیادہ اچھا ہے کیونکہ گھر کی 4 دیواری میں وہ سکون سے بیٹھ کے یہ میٹنگ کر سکتی ہے. تو آئیے ہوم میٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کو غور سے سنیے، اور جتنا آپ اس کو انہماک اور غور سے سنیں گے اتنی ہی آپ کامیاب ہوں گے. سب سے پہلے جب آپ ہوم میٹنگ کو ارینج کرتے ہیں تو آپ ایک انویٹیشن کارڈ جو ہے بنوائیں. جیسے کہ لوگ شادی کے لیے کارڈ بناتے ہیں یا کسی فنکشن کے لیے کارڈ بناتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بزنس ہے اور جتنی آپ خوبصورتی کے ساتھ اور پروفیشنل طریقے ساتھ لوگوں کو بلائیں گے اتنے ہی لوگ آپ کو فالو کریں گے. ہوم میٹنگ کے لیے انتہائی اہم بات یہ کہ ٹائم وہ رکھیں جو لوگوں کی مصروفیت کا ٹائم نہ ہو. مثلا لوگ اکثر جو ہے مصروف ہوتے ہیں منڈے سے لے کے فرائیڈے تک، مارننگ سے 5 بجے تک. بہتر یہ کہ آپ ویکینڈ پہ جیسے کہ سیچرڈے اور سنڈے ہے، اور پھر جو ٹائم آپ رکھ رہے ہیں تو وہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد رکھیں تاکہ لوگ فری ہو. بہترین ٹائم جو ہے وہ تقریباً 5 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک یہ سب سے اہم ٹائم ہے کیونکہ اس ٹائم میں لوگ زیادہ تر فارغ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ مارننگ میں لوگوں کو کال کریں گے تو لوگوں کی ڈیوٹیز کے ٹائم ہوتے ہیں تو لوگ نہیں آئیں گے اور آپ مایوس ہوں گے. پھر وینیو بہت امپورٹنٹ ہے. گھر کا ڈرائنگ روم زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کے پاس ڈرائنگ روم میں سیٹنگ پوزیشن اچھی نہیں ہے تو آپ اپنے ایل او ایس یعنی کہ آپ کا جو اسپانسر ہے، آپ کا جو لیڈر ہے، ان کے گھر میں بھی میٹنگ کی جا سکتی ہے. یا کوئی اچھا دوست ہے اور آپ کے پاس قریب رہتا ہے اور اس کے ڈرائنگ روم میں سیٹنگ پوزیشن اچھی ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر جب آپ انویٹیشن دیتے ہیں تو اس میں وینیو، ٹائم اور ڈیٹ یہ تینوں چیزیں مینشن کرنی اور ایک خوبصورت سا کارڈ بنا کے انوائٹ کریں.
اگر آپ کو انویٹیشن نہیں آتی تو پھر آپ اسپانسر سے مدد لے سکتے ہیں، یہ LOS سے، لائن آف اسپانسر۔ PMP کیا چیز ہے کہ آپ نے جو پریپریشن کرنی ہے میٹنگ سے پہلے، پری میٹنگ پریپریشن، جب آپ میٹنگ ارینج کرنا چاہو تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ڈرائنگ روم کی سیٹنگ ہے، لیپ ٹاپ، اور آپ نے اپنے اسپانسر سے ٹائم لیا ہو اور ایک اچھا ماحول بنائے ہو، اس کو پریپریشن کہتے ہیں، پری میٹنگ پریپریشن۔ ارینج پریزنٹیشن ٹولز اینڈ پروڈکٹس ڈیموز آئٹمس۔ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں ان کے پروڈکٹس کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جو آپ پروڈکٹس لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ، اور پروڈکٹس کے ریلیٹڈ جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں جس سے آپ ڈیموز کرتے ہیں آپ کے پروڈکٹ کے متعلق، تو وہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ صرف دکھانے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ ان پروڈکٹس کے ڈیموز بھی کریں گے تو پریکٹیکل لوگ دیکھ سکیں گے کہ اس پروڈکٹ کو ہم کیوں خریدیں۔ جب آپ میٹنگ کے لیے پلان کریں اور میٹنگ ہو تو میٹنگ میں کوئی آپ نے ڈنر وغیرہ یا لنچ وغیرہ نہیں دینی، کیونکہ جب آپ لنچ اور ڈنر کا اہتمام کریں گے تو آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، اور پھر جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس لیے جوائن نہیں کریں گے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہم اس میٹنگ کو جوائن کریں گے، یعنی کہ جب ہم اس کمپنی کو جوائن کریں گے تو ہمیں بھی لوگوں کو جو ہے نا ڈنر یا لنچ دینے پڑیں گے، تو لہٰذا وہ اوائڈ کریں گے خود بھی، اور اس پہ ٹائم بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ سمپل سنیکس، ٹی یا بسکٹ کا اہتمام کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، وہ آسان بھی ہے اور وہ آسانی سے ڈپلیکیٹ بھی ہوتے ہیں۔ جس دن آپ میٹنگ کرنا چاہیں تو گھر کے ڈرائنگ روم کی صفائی ستھرائی، اس میں کچھ پرفیومز یا ایئر فریشنرز سب سے پہلے کریں۔ اس دن آپ جو نیٹ اینڈ کلین ڈریس پہنیں، بیک گراؤنڈ لائٹ جو ہے نا وہ بہتر ہونی چاہیے، اور بیک گراؤنڈ جو ہے میوزک، اس کا بھی اگر تھوڑا سا اہتمام کریں، کمپلسری نہیں ہے لیکن اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ ہلکی پھلکی جو میوزک، جیسے کہ ہم 5 اسٹار ہوٹلز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ریسیپشن میں بیٹھتے ہیں تو ایک ہلکی پھلکی موسیقی کی آواز آتی ہے، اس طرح کا اگر ایٹماسفیئر بن جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ ارادہ کریں ہوم میٹنگز کے لیے تو 1 سے لے کے 5 بندوں تک بہتر رہے گا، کیونکہ اکثر جو صوفہ سیٹس ہوتے ہیں ان میں 5 لوگ آتے ہیں، تو ایڈیشنل چیئرز یا کلاس روم والی شکل نہیں بنانی، بلکہ آپ 1 سے 5 تک کال کیجئے۔ اس سے زیادہ جب آپ کال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اس کی ارینجمنٹ مشکل ہو جاتی ہے، اور جب آپ لوگوں کو کال کریں تو ان کے ساتھ بیٹھیے گا، ان کو آپس میں جو ہے نا یعنی کہ جب آپ نہیں ہوتے تو ان کو اکیلے نہ چھوڑنا، کیونکہ اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ شاید اچھے لوگ ہو اور اس میں سے کچھ نیگیٹو لوگ ہو، تو جو نیگیٹو ہوں گے وہ جو پازیٹیو لوگ ہوں گے ان سے گپ شپ کر کے ان کو بھی خراب کریں گے۔ تو لہٰذا جب بھی مہمانوں کو آپ ریسیو کریں تو ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے ڈرائنگ روم میں کہ وہ آپس میں باتیں کریں۔ جب میٹنگ کے لیے لوگ آئیں تو آپ نے اس سے پہلے کمپنی کے بارے میں، پروڈکٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ اگر آپ نے اسپانسر کو بلایا ہے تو اسپانسر ہی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو یعنی کہ اس سے بات کریں، کیونکہ جب انویٹیشن میں نے ویسے بھی پہلے بتایا ہے کہ جب آپ لوگوں کو ہوم میٹنگ کے لیے انویٹیشنز دیتے ہیں تو اس میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آج ہمارے گھر میں ایک بزنس مین تشریف لا رہے ہیں اور وہ مجھے کچھ بزنس کے بارے میں بتائیں گے، تو آپ لوگوں کو میں نے مشورے کے لیے بلانا ہے۔ لیکن جب آپ خود ہی بولنے لگیں گے اور خود ہی آپ پریزنٹیشن دینے لگے تو ان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کو آپ بالکل سیکرٹ رکھیں جب تک سیشن اوپن نہ ہو، اس سے کئی نقصانات آپ اٹھا سکتے ہیں۔ Edify your sponsor if you are going to invite him her۔ اگر آپ نے اپنے سینئر کو بلانا ہے تو ان کے پراپر طریقے سے ان کو ایڈیفائی کریں۔ ایڈیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کروائیں،
جب تک وہ نہیں آتے اور آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اپنے اسپانسر کی کامیابیوں کے بارے میں ان کو بتائیں، ان کے پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں، ان کے اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں. اور وہ ایک بزی شخص ہیں، انہوں نے بہت مشکل سے آپ کو ٹائم دیا، تو آپ ان کو طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو پروٹوکولز دیں. اور بہتر یہ کہ لوگ پہلے آئے اور اپنے اسپانسر کو بعد میں بلائیں. مثلا لوگوں کو آپ ٹائم دیتے ہیں، جی ٹائم جو ہے نا 6 بجے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو 5:45 کا ٹائم دیں گے. آپ کے اسپانسر آئیں گے 6 بجے، تو جو ہی آئیں تو بس آپ نے ان کو 3-4 منٹ میں انٹروڈیوس کروا کے سیشن کا آغاز کرنا ہے. یہ نہیں کہ اسپانسر پہلے آئیں اور لوگ بعد میں آئیں. تو لوگوں کو آپ نے 15-20 منٹ پہلے کا ٹائم دینا ہے اسپانسر آنے سے پہلے، تاکہ اس میں پراپر طریقے سے آپ ان کو انٹروڈیوس کرا سکیں، اور جب وہ آئیں تو پھر ان کو انٹروڈیوس کروائیں. جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ٹی اور سرو کرنا ہے ٹی کو، لیکن آپ نے پریزنٹیشن سے پہلے کوئی سروس نہیں دینی. پریزنٹیشن کے دوران بھی آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا. بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ پریزنٹیشن شروع ہوئی اور آدھی پریزنٹیشن ابھی جو ہے نا گزری ہے، اور اسی درمیان میں وہ جو ہے نا ٹی یا کولڈ ڈرنکس یا سروس شروع کرتے ہیں، اور لوگوں کی جو توجہ ہے وہ پھر کھانے پینے کی طرف چلی جاتی ہے. لہٰذا آپ نے جب پریزنٹیشن ختم ہو اس کے بعد آپ ٹی یا ڈرنک سرو کر سکتے ہیں. جب آپ لوگوں کو بٹائیں تو آپ بھی اس پریزنٹیشن میں بیٹھیں. یہ نہیں کہ آپ گھر میں جا کے چائے کی یا بسکٹ کی یا کسی چیز کی تیاری میں مصروف ہو جائیں اور آپ کا اسپانسر اور لوگ آپس میں سنتے جائیں. آپ سب کو پیپر دیں، پینس دیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اور خود بھی بیٹھیں اور اپنے اسپانسر کو اتنا توجہ سے سنیں جیسے کہ لوگ سن رہے ہیں. لیکن جب آپ بار بار اٹھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو لوگوں کی توجہ بھی بار بار جائے گی ادھر ادھر. لوگ کوئی موبائل سے کھیلے گا، کوئی اٹھے گا، لوگ بھی آپ ہی کی طرح کریں گے کام جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. تو لہٰذا وہ جو 30-40 منٹ ہوں گے آپ نے اپنے اسپانسر کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا ہے، اور ان کو کنسنٹریشن سے اور بڑے توجہ سے اور بڑے جو ہے نا آپ کے چہرے پہ اسمائلنگ ہو اور بڑے ایمبیشس طریقے سے سننا ہے. تو لوگ بھی وہی چیز فالو کریں گے جیسے کہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. پریزنٹیشن سے پہلے آپ نے سیلز کو لوگوں کے آف کرنے ہیں یا وہ سائلنٹ موڈ پہ، تاکہ پریزنٹیشنز کے دوران اگر کوئی 4 بندے پریزنٹیشن سن رہے ہیں اور ایک نان سیریس اور اس کا موبائل بجے تو سب لوگوں کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فون آتے ہی لوگ اس کو سنتے بھی ہیں یا اٹھ کے باہر چلے جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں او جی بڑی ایمرجنسی کال دی تو اس لیے میں نا سوری میں ذرا اس فون کو اٹینڈ کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اس کو فلائٹ موڈ پہ سائلنٹ موڈ پہ رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کوئی بندہ اس کو 30-40 منٹ تک موبائل کی طرف نہ دیکھیں، ورنہ پھر ایک بندے کے اٹھنے سے باقی لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے. جب پریزنٹیشن ختم ہو جائے تو ٹی سرو کریں، اور ٹی سرو کے دوران FAQs لوگ چائے بھی پئیں گے اور آپ کے اسپانسر سے سوالات اور جوابات بھی کریں گے. تو یہ تقریباً کوئی پریزنٹیشن کے بعد جو آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوگا، تو اس آدھے گھنٹے میں چائے اور جو FAQs ہے اس کا سیشن ہوگا، اور اس میں آپ لوگوں کو فارمز بھی دیں گے تاکہ وہ فل کریں. تمام ڈاؤٹس کلیئر ہونے کے بعد جو میٹنگ ارینج کی گئی ہے تو اس میں جو سب سے مین چیز ہے اور مین ایجنڈا ہے وہ کلوزنگ ہے. وہ میٹنگ کامیاب نہیں ہے جو بغیر کلوزنگ کی ختم ہو جائیں. بہترین پریزنٹر، ٹرینر اور جو نیٹ ورکر وہ ہوتا ہے جو کلوزنگ کر سکے، کیونکہ لوگوں کو ہم نے صرف اس لیے دعوت نہیں دی کہ وہ آ کر اپنا ٹائم اور آپ کا ٹائم خراب کریں اور چائے شائے پی کے چلے جائیں. تو کلوزنگ از دا مین ایجنڈا. اب کلوزنگ کے لیے بھی یہ جو ہوم میٹنگ کی یہ ٹاپک ہے، اس کے بعد ہم فالو اپ کا ٹاپک بھی آپ کو پڑھائیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلوزنگ کیسی کرنی ہے. لہٰذا اس پریزنٹیشن سننے کے بعد فالو اپ والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جس میں
इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप क्लोजिंग कैसे करें, और जो लोग मीटिंग में क्लोजिंग ज़्यादा करते हैं तो वो कामयाब होते हैं। बुकिंग टोकन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर साइन अप प्लेसमेंट इन टीम। ये इसका मतलब ये है कि जब आप क्लोजिंग करते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हम तो बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन इस वक्त हमारे पास फुल अमाउंट नहीं है। हाँ, कुछ पैसे तो है कि ये अगर आप ले ले तो बाकी हम कल परसों लेके आएंगे। मसलन अगर $100 की साइन अप है और लोगों की जेबों में कोई $20-25 मौजूद है, मींस के अगर पाकिस्तानी रुपीस की हम बात करते हैं, एंट्रीज आपकी साइन अप की 20,000 की लेट्स से, और कोई बंदा कहता है कि जी 5,000 ले लें, तो बिल्कुल आप उनसे वो टोकन मनी लें और बाकी का टाइम तय कर लें, जो कि बड़े बड़े सौदों में और डील्स के अंदर बयाने और टोकन्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बंदा पाबंद हो जाता है कि मैंने काम करना है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। ऑब्जर्व सीरियस पर्सन फॉर नेक्स्ट मीटिंग इन हिज होम। वो जो 4-5 बंदे आपके घर में बैठे प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, तो ऑब्जर्व करें कि उसमें सीरियस बंदा कौन है और ज़्यादा जो है वो तवज्जो से कौन सुन रहा है और दिलचस्पी कौन ले रहा है। तो उनके आपने खासकर अलग जो है ना अपने पास नोट करना है और उनको बताना है कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो आपके घर में होगी। और उस तरह के एक बात का ख्याल इसमें रखिएगा कि ज़रूर मीटिंग कीजिएगा, लेकिन उनके साथ अकेले मीटिंग करें जब तक वो ज्वाइन नहीं होते। ये एक उसूल याद रखिए कि जब तक एक बंदा ज्वाइन नहीं होता और वो कहता है कि जी अगले हफ्ते में मेरे घर में मीटिंग होगी और मैं 4-5 बंदों को बुलाऊंगा, और वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, तो कभी भी नेवर एवर आप उनके बंदों से मीटिंग करें। सबसे पहले उसकी ज्वाइनिंग ज़रूरी है, क्योंकि वो दिलचस्पी उस वक्त ले रहा है, लेकिन जब वो अपने घर में अगले हफ्ते 4-5 बंदों को बुलाएं बगैर बिन साइन किए हुए, तो उसमें से 3-4 बंदों में से कुछ 1-2 बंदे ऐसे भी होंगे जो इनको बताएंगे कि जी ये काम नहीं करना, ये काम ठीक नहीं है। तो वो ये मीटिंग भी खराब हो गई और वो जो मीटिंग अगली हो रही है वो भी खराब हो गई। लेकिन जब अगर वो ज्वाइन है तो सीरियस होगा, वो लाजमन वो किसी की बातों पे नहीं आएगा और साइन अप, क्योंकि वो साइन अप हो चुके हैं। तो लिहाजा ये बात याद रखिए, ये एक अक्सर जो है ना नेटवर्किंग के अंदर ये गलतियां होती है कि बंदा ने प्रेजेंटेशन सुनी और वो बहुत दिलचस्पी ले रहा है और फिर वो कहता है कि जी मैं अभी ना 4-5 बंदों से आपकी मीटिंग करवाता हूँ, लेकिन वो खुद ज्वाइन नहीं होता। तो ये काम जो है इसके रिजल्ट्स नहीं होते हैं। आफ्टर मीटिंग प्रोवाइड सॉफ्ट हार्ड कॉपीज रिगार्डिंग कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स। जब मीटिंग हो जाए तो मीटिंग के बाद किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ना। आपके पास चाहे सॉफ्ट कॉपीज है चाहे हार्ड कॉपीज है, उनको दें। आजकल तो हार्ड कॉपीज का दौर ख़त्म हो गया है, आईटी का दौर है। हर बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और उसी वक्त सबको कहिए कि जी मैं कुछ डेटा सेंड करता हूँ, यानी कंपनी के रिलेटेड उसकी जो प्रोफाइल है, प्रोडक्ट्स है, लोगों की जो अचीवमेंट्स है, फंक्शंस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें ना लोगों के मोबाइल में सेंड कीजिए ताकि लोग इसको स्टडी करें। और रोज़ाना बेसिस पे सुबह गुड मॉर्निंग के साथ साथ कंपनी के बारे में इनको कुछ डिटेल्स भेजा करें। अगर हार्ड कॉपीज़ मौजूद है तो वो बेस्ट है, वो भी सही है ताकि लोग उसको स्टडी करें। और उनको ये बताएं कि जी ये कॉपी लें, ये चीज़ें लें, और 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हम दोबारा मीटिंग करेंगे और मैं आपसे ये चीज़ें दोबारा ले लूँगा। तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है और उसके साथ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी आप रख सकते हैं। मसलन एक बंदा है, वो लेट्स से फर्स्ट ऑफ मंथ को जो है, महीने के पहले तारीख को वो आपके पास आए हैं और वो मीटिंग कर चुके हैं, तो तकरीबन 48 आवर्स के अंदर 2-3 दिन के अंदर अंदर उनके पास आपने जाना है और उनसे फिर गुफ्तगू करनी है, चाहे आपके घर में है चाहे उनके घर में या किसी भी जगह। जो आपके पास साइन अप फॉर्म है, चाहे हार्ड में है चाहे सॉफ्ट में है, तो उसके जो सेल फोन है उस पर भेज देना। अगर हार्ड कॉपी में है तो बाय हैंड देना, अगर सॉफ्ट कॉपी में है तो सॉफ्ट कॉपी में भेजना ताकि वो फिल करें। यानी कि जो फॉर्म है वो लाजमन उनको देना ताकि वो फिल करें और काम का आगाज़ करें। ये क्लोजिंग के एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है। अब जब आप प्रेजेंटेशन लोगों को दिलवाएं
तो उसमें से हो सकते हैं ऑन द स्पॉट कुछ लोग ज्वाइन करवाएं, लेकिन मे बी कि 80% लोग ज्वाइन ना करें। तो आप उनके ग्रुप बनाएं, जितने लोगों को आप प्रेजेंटेशन देते हैं उनके ग्रुप बनाएं, लेकिन ग्रुप ऐसे ना बने ब्रॉडकास्टर बनाएं। क्योंकि जब आप ग्रुप बनाते हैं और उसमें 30-40 लोग ग्रुप एक ही ग्रुप में होते हैं, और उसमें मतलब है कि एक तो ये है कि एक फिश मार्केट बनती है, लोग उसके अंदर फिर मजहबी, सियासी और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बेचते रहते हैं, और उसमें जो नेगेटिव लोग भी होते हैं वो अजीब अजीब बातें करते हैं। लिहाजा जब आप ब्रॉडकास्टर बनाते हैं तो ब्रॉडकास्टर में फ़ायदा ये होता है कि वो अलग अलग लोगों को मैसेज जाते हैं और एक दूसरे का नंबर किसी को मिलते नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि आप मुख्तलिफ लोगों को लेके आते हैं और उनमें से कोई बंदा किसी और कंपनी को ज्वाइन कर बैठता है, और फिर वो तमाम लोगों के नंबर्स लेके उनको फिर मैसेजेस करते हैं कि भाई ये कंपनी ठीक नहीं है, ये कंपनी ज्वाइन करें। इस तरीके से ना फिर आपकी सारी जो है ना एफर्ट्स बर्बाद हो जाती हैं। ब्रॉडकास्टर का तरीका ये है कि व्हाट्सएप में जाइए और वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे लिखा होगा न्यू ब्रॉडकास्टर ग्रुप, तो उसका ब्रॉडकास्टर ग्रुप को क्लिक करें और उसमें से जितने भी लोग ये ज्वाइन करें। जब भी आप मैसेज भेजेंगे तो सबको मैसेज चला जाता है, लेकिन अलग अलग जाता है, और किसी का नंबर किसी के पास नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब लोग ज्वाइन करें तो ज्वाइनिंग के बाद जो है ना आप ग्रुप बना सकते हैं। जितने लोग साइन अप हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही कंपनी में होते हैं और एक ही ग्रुप कहलाता है, फिर भी एडमिन के इख्तियारात अपने पास रखें, क्योंकि अक्सर लोग जो है उस ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना कोई वीडियोस, कोई सॉन्ग, कोई सियासी बातें वो फिर शेयर करते रहते हैं और एक फिश मार्केट बन जाती है। और फिर जो असल जो मकसद है और जो डायरेक्शंस है वो लोगों की नहीं होती है और लोगों की तवज्जो हट जाती है। तो मैक्स कैजुअल फॉर नेक्स्ट मीटिंग इन देयर इंडिविजुअल प्लेसेस फॉर डाउट्स क्लियरिंग सेशन इफ यू नॉट ज्वाइन। हाँ, 48 आवर के अंदर, जैसे कि हम आगे बताएंगे आपको, कि आप उनके साथ नेक्स्ट मीटिंग ज़रूर तय करें। मसलन अगर महीने के फर्स्ट तारीख को आपने मीटिंग की है तो 3 या 4 तारीख को उनके साथ फिर टाइम, वेन्यू, ठीक है, और डेट, ये 3 चीज़ें याद रखें। डेट, टाइम और वेन्यू सेट करें कि भाई अगली मीटिंग हमारी कब होगी, और वो आपने इस होम मीटिंग के अंदर ही तय करनी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मीटिंग नहीं करेंगे तो ज्वाइन नहीं होंगे। हाँ, अगर वो ज्वाइन हो जाते हैं तो ज्वाइन होने के फौरन बाद उनके साथ जो मीटिंग करनी है उनकी होम मीटिंग्स होगी। मसलन वो बंदा आज ज्वाइन हुआ, उसने पैसे दिए, उसने प्रोडक्ट्स ली, और 3-4 दिन के बाद वो अपने घर में मीटिंग रखता है, तो ये अच्छी बात है और इस तरह होना चाहिए। स्टार्ट सीरीज ऑफ रिलेंटलेस फॉलो ऑफ एज फॉर प्रोसीजर। अब जब वो आए और प्रेजेंटेशन सुने, उसके बाद जो है रिलेंटलेस फॉलो अप शुरू कीजिएगा। रिलेंटलेस का मतलब होते हैं मुसलसल, बेरहम, यानी कि बगैर रुकावट के, बगैर वक्फे के आप फॉलो अप करें। वैसे बताया जाता है कि कम से कम 5 फॉलो अप ज़रूरी है, 5 फॉलो अप। मसलन वक्फे के बाद आप फॉलो अप करते जाएं, वो बंदा ज्वाइन हो जाएगा। सजेस्ट देम यूट्यूब चैनल ग्रीन लीफ पाकिस्तान। हाँ, ये एक आप लोगों के लिए जो यूट्यूब चैनल बनाई गई है, इसका नाम है ग्रीन लीफ पाकिस्तान। जो भी नए लोग आते हैं तो इस चैनल पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स की डेमोस पड़ी है, प्रोडक्ट्स के बारे में आगाही है, कंपनी के बारे में है, मार्केटिंग प्लान के बारे में है, और मुख्तलिफ किस्म की जो है अवेयरनेस है। तो उनको कहिएगा कि वो 1 घंटा कम से कम इस चैनल को दें और इसको स्टडी करें। तो तकरीबन 1 माह के अंदर उसके पास काफ़ी सारा नॉलेज आएगा और वो कामयाब होगा। इस प्रेजेंटेशन का अख्तिताम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करेंगे, और जैसे जैसे मैंने चीज़ें बताई है वैसे वैसे करेंगे तो आपकी होम मीटिंग कामयाब होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम फॉलोअप पे बात करेंगे। उसको भी देखिएगा कि प्रेजेंटेशंस के बाद, होम मीटिंग के बाद फॉलोअप कैसे करनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।